پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا مجرم جس کو پاکستان کی عدالت نے ایسی سزا سنائی کہ سننے والا ہر کوئی حیران و پریشان رہ گیا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تیزاب میں حل کر دیا جائے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عدالت نے ایسا فیصلہ کیوں سنایا؟ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر عدالت عمر قید یا پھانسی کی سزا سناتی ہے۔ عدالت کو آخرکار ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے ایسا فیصلہ دیا؟ 27 دسمبر 1999 لاہور کے کسی پولیس اسٹیشن میں ایک لیٹر اور ایک پیکج لا کے دیا گیا۔ اس پیکج میں کسی نے اقرار کیا ہوا تھا، قبول کیا ہوا تھا اس بات کو کہ اس نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے۔ آخرکار جب پولیس نے اس بندے کو دیکھا جس نے 100 بچوں کا قتل کیا ہوا تھا، پولیس کو یقین نہیں آیا۔ پولیس نے اس بندے کا نام جاوید اقبال بتایا۔ جاوید اقبال شکل سے تو ایک نہایت شریف انسان لگتا تھا اور اس کے چہرے پہ ہمیشہ ایک مسکراہٹ رہتی تھی۔ پولیس والوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا اور اسے پولیس اسٹیشن سے باہر نکال کے کیس کو فضول قرار دیا۔ جاوید اقبال نے وہ پیکجز اور وہ لیٹرز ایک اخبار کو دے دیے اور اس نے اس پیکجز اور لیٹرز میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس نے کتنے بچے مارے، کہاں کہاں مارے اور کب کب مارے۔ اس نے اس لیٹر کے اینڈ پہ یہ بات بھی لکھی تھی، یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں آتا تو آپ میرے گھر جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اس نے ایسا کیوں کیا اور اس نے 100 معصوم بچوں کو کیوں مارا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے تقریباً 1 سال پہلے۔ جاوید اقبال ایک امیر فیملی سے بلونگ کرتا تھا۔ جاوید اقبال کا اپنا ذاتی کاروبار تھا، ذاتی گھر تھا لاہور میں اور وہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ ایک دن لاہور کی گلیوں میں اسے ایک 12 سال کا لڑکا ملا جس کا نہ کوئی گھر بار تھا اور وہ فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، مانگ کے کھانا کھاتا تھا۔ جاوید اقبال نے اس کو آفر کی کہ تم میرے گھر رہو اور میں تمہیں ایک رہائش دوں گا، کھانا دوں گا، تم میرے پاس رہو۔ وہ لڑکا مان گیا، اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ جاوید اقبال نے اس کو باتوں میں لیا اور وہ اس کی باتوں میں آ گیا۔ جب وہ لڑکا اس کے گھر چلا گیا اور جاوید اقبال کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ جاوید اقبال نے اس کو فل آزادی دی ہوئی تھی، وہ پورا دن ٹی وی دیکھتا تھا اور کوئی سختی نہیں کرتا تھا اس کے اوپر۔ لیکن جاوید اقبال کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ وہ اور لڑکوں کی تلاش میں شہر میں نکل پڑا۔ وہ ایسے لڑکوں کو تلاش کرتا تھا جن کا نہ کوئی گھر بار ہو یا تو وہ بہت ہی زیادہ غریب ہو، کیونکہ وہ اس کی باتوں میں بہت آرام سے آ جائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ ایسے لڑکوں کو تلاش کرتا تھا۔ وہ ان کو سیم آفر کیا کرتا تھا کہ میرے گھر پہ کام کرو، اس کے بدلے میں تمہیں رہائش دوں گا، کھانا دوں گا اور پیسے دوں گا۔ اسی طرح کر کر کے جاوید اقبال نے اپنے گھر پہ 7-8 بچے اکٹھے کر لیے جو اس کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتے تھے۔ اتنے سارے بچوں کا گھر میں آنا جانا دیکھ کے محلے والوں میں عجیب و غریب باتیں ہونے لگی۔ محلے والے پریشان تھے کہ اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ آخرکار علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چلتے ہیں اس کے گھر، اور تقریباً 100-200 لوگ اکٹھے ہو کے اس کے گھر کی طرف چل دیے اور انہوں نے جا کے جب دروازہ کھڑکایا، کافی دیر دروازہ کھڑکتانے کے باوجود جب کوئی دروازہ نہ کھولنے کے لیے آیا تو علاقے کے لوگوں نے دروازہ توڑ دیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کافی خوفزدہ ہیں۔ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ پہلے تو بچوں نے کچھ نہ بتایا، آخرکار پتہ چلا کہ وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا جن کی عمریں 8 سے 10 سال تھی۔ ان بچوں کے ساتھ پورا محلہ جاوید اقبال کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا اور جو لوگ اس کے گھر میں موجود تھے انہوں نے وہاں پہ اس کے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ جاوید اقبال کو بہت ڈھونڈنے کے بعد جب جاوید اقبال کا کچھ پتہ نہ لگا تو انہوں نے اس کے ابو کی شاپ کا ایڈریس پتہ کر لیا اور سارا ہجوم غصے میں اس کے ابو کی شاپ پہ گیا اور وہاں جا کے انہوں نے اس کے بھائی اور ابو کو بہت مارا اور پھر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ حالانکہ اس کے بھائی اور ابو کو اس بارے میں کچھ بھی نہ پتہ تھا، لیکن پھر بھی اس کے ابو نے پولیس کا ساتھ دیا اور کسی بہانے سے جاوید اقبال کو اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی جاوید اقبال اس کے ابو سے ملنے کے لیے آیا تو پولیس نے اس کو وہاں سے اریسٹ کر لیا۔ ابھی تک جاوید اقبال نے کسی ایک بچے کا بھی قتل نہیں کیا تھا اور عدالت نے اسے 6 مہینے کی سزا سنائی۔ 6 مہینے حالانکہ اس کے لیے بہت کم تھے۔ جب وہ 6 مہینے بعد جیل سے رہا ہوا اور واپس آیا تو کچھ مہینے تک تو وہ ٹھیک رہا، اس کے بعد پھر اپنی پرانی حرکتوں پہ آ گیا اور اس بار 7 یا 8 نہیں بلکہ پورے 100 بچوں کو اس نے اپنے گھر میں اسی بہانے سے لے کر آیا اور رکھا۔ ان 100 لڑکوں میں سے ایک لڑکا 15 سال کا تھا۔ اس نے جاوید اقبال سے بدلہ لینے کا سوچا۔ جاوید اقبال ایک دن اپنے روم میں سو رہا تھا، اس کے ٹھیک اوپر ایک بندوق لٹکی ہوتی تھی۔ اس لڑکے نے وہ بندوق اٹھائی جا کے اور جاوید اقبال کے منہ پہ مارنے لگا۔ اتنی زور سے مارا کہ اس کے فیس کی ایک سائڈ ڈیمیج ہو گئی اور بہت خون نکلنے لگا۔ جاوید اقبال بھاگ کر ہسپتال چلا گیا اور کافی دن تک اس کا وہاں ہسپتال میں علاج چلتا رہا اور اسی دوران اس کی امی کا انتقال ہو گیا۔
اور لیکن وہ اس کنڈیشن میں نہ تھا کہ وہ اپنے ماں کے جنازے میں جا سکے۔ اسی دوران جب وہ صحیح ہو کے واپس آیا تو اس نے آ کے ان 100 بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان بچوں کو مارتا تھا، وہ ان کو مار کر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں حل کر دیتا تھا۔ وہ اس سب کا ذمہ دار جو اس کے ساتھ ہوا وہ ان بچوں کو مانتا تھا۔ وہ اپنے اندر کا غصہ ان بچوں کو مار کر اتار رہا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ اس نے اپنا گناہ پولیس اسٹیشن جا کے قبول کیا تو پولیس والوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اس نے اخبار میں اپنی یہ ساری بات دی جس کی وجہ سے لوگوں میں ہلچل پھیل گئی، پورے شہر میں ہلچل ہوئی، جس کی وجہ سے پورے شہر کی پولیس اسے ڈھونڈنے لگی۔ جب پولیس اسے ڈھونڈنے لگی تو اس نے سرنڈر کیا تو لوگوں نے اس کے لیے کڑی سے کڑی سزا منتخب کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو اسی طرح سے عدالت نے اس کو وہی سزا دی جو وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس کے بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، اس کے جسم کو بھی تیزاب کے ساتھ گھول دیا گیا۔ یہ اس صدی کا سب سے خطرناک کیس مانا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔